الأجل مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا فدا حسین یزدانی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت سے یہ وقت نکالا اور ناظرین کے سوالات کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم بھی آپ کے نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے معرفت کے عنوان سے چند الفاظ، چند کلمات ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کر سکیں۔ آپ کی بہت محبت اور بزرگواری ہے۔ قبلہ، اس بار کا سوال یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ کے فوائد کیا ہیں؟ ہم معرفت جب حاصل کریں گے تو اس میں ہمارے کیا فوائد ہیں؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ ناظرین اور ہم مستفیض ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ بہت بہترین سوال کیا گیا ہے کہ معرفت امام کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ آج کل کی دنیا میں ویسے بھی عقلاً بندہ ہر وہ کام کرنے کی تلاش میں ہوتا ہے جس میں اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے۔ جی، اب یہ الگ بحث ہے کہ کوئی اپنا ذاتی انفرادی فائدے کی تلاش میں ہوتا ہے اور کچھ افراد جو ہے ایک اجتماعی کسی فائدے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ معرفت امام کے عنوان سے پہلی بات تو یہ معرفت ہے کیا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے کی ذات کا پتہ ہو، حسب کا پتہ ہو، نسب کا پتہ ہو، اس کے فضائل کا پتہ ہو، کمالات کا پتہ ہو۔ سوال یہاں پر یہ پیش آتا ہے کیا یہ والی معرفت انسان کو ہلاکت سے بچائے گی؟ جی، کہ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور وہ امام زمانہ کی معرفت سے خالی ہو، یعنی اس کا دل امام زمانہ کی معرفت سے خالی ہو تو اس کی موت جاہلانہ موت ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ کون سی معرفت ہے کہ جو انسان کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا؟ کیا یہ والی معرفت؟ اگر یہ والی معرفت ہوتی تو مشرکان مکہ بھی ہلاکت سے بچ جاتے۔ ان کو بھی پتہ تھا پیغمبر کون ہے، جی، ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کون ہیں، جی، ان کے حسب کا، نسب کا، فضائل کا، کمالات کا ہم سے زیادہ پتہ تھا ان کو۔ بلکہ میں یہ کہوں گا آپ اور ہم نے تو سن رکھا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر اگر کنکریاں آیا کرتی تھی، وہ کلمہ پڑھا کرتی تھی، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ آپ اور ہم نے فقط سن رکھا ہے کہ پیغمبر کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں، 2 ٹکڑوں میں بٹا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اور ہم نے فقط سن رکھا ہے کہ درخت بھی پیغمبر کے اشارے سے اپنی جگہ چھوڑ کے پیغمبر کی خدمت میں آ جائے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اور ہم نے فقط یہ سن رکھا ہے کہ اگر ایک وحشی درندہ یا جانور بھی بھاگتا ہوا نظر آئے اور پیغمبر اسے اشارہ کرے تو وہ بھی پیغمبر کی قدموں میں آ جائے۔ اگر یہ والی معرفت کہ فضائل کا پتہ ہو، حسب کا پتہ ہو، نسب کا پتہ ہو، کمالات کا پتہ ہو، یہ ہلاکت سے بچانے والی چیز ہے تو مشرکان مکہ کے پاس بھی تھی۔ بس سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کون سی معرفت ہے؟ صفات کی معلومات ہو، خصوصیات کی معلومات ہو، یا نہیں، یہاں معرفت وہ فائدہ دے گی کہ جن کو جیسا مانا ہے ویسے عمل کریں، سبحان اللہ، جن کی ذات کو مانا ہے ان کی بات کو مانے۔ تو حقیقی معنی میں جو معرفت انسان کو ہلاکت سے بچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جن کی ذات کو مانا ہے ان کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ آغا بہجت علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا کہ بھلا کوئی ورد، کوئی ذکر بتائیے کہ ہم ورد کریں، ذکر پڑھیں اور امام سے ملاقات ہو جائے۔ قبلہ نے کہا یہ بڑا کمال نہیں ہے، امام وقت کو دیکھنا کمال نہیں ہے۔ امام وقت کو تو یزید نے بھی دیکھا، شمر نے بھی دیکھا، خولی نے بھی دیکھا، تو یہ امام وقت کو دیکھنا کمال نہیں۔ کہا پھر کمال کیا ہے؟ قبلہ نے فرمایا اصل کمال یہ ہے کہ دعا کرو ان کی معرفت مل جائے۔ سبحان اللہ، اگر معرفت انسان کو مل جائے
تو پھر یہی معرفت ہے. جیسے ابھی آپ نے سوال بھی کیا کہ اس معرفت کا آخر فائدہ کیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ جی کہتے ہیں اگر یہ معرفت انسان کے پاس آ جائے تو یہ انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے. آہا یہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. آہا یہ انسان کمال کے مراحل کو طے کر سکتا ہے. کیا بات ہے. یعنی یہی معرفت ہے کہ جس کے اعتبار سے عبادت کے درجات ہوتے ہیں. نماز وہی نماز ہے, جی روزہ وہی روزہ ہے, لیکن آپ اور ہم میں سے کسی میں یہ مجال اور جرت نہیں کہ میری نماز اور ابو ذر و سلمان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی نماز تو وہی نماز ہے, جی الحمد وہی پڑھتے تھے, سورتیں وہی پڑھتے تھے, رکوع وہی ہے, ذکر وہی ہے, سجدے وہی ہیں, تو پھر کیوں فرق ہے؟ کہا معرفت کے اعتبار سے فرق ہے. تلوار چلانے والے تو بہت تھے, کہاں علی کی ایک تلوار کائنات کے تمام اعمال پر فضیلت لے جائے. آہا کیوں؟ کہ جس معرفت پر علی کی تلوار تھی اس معرفت پر کسی اور نے تلوار نہیں چلائی. بس یہ معرفت اگر انسان کے پاس آ جائے تو اس معرفت کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکتا ہے. جیسے آج کل کے حالات میں عشر غیبت میں دعائے معرفت کی تاکید کی گئی ہے جی کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. الہی عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. الہی عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خداوندہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما, تیری معرفت کا نہ ملنا تیرے رسول کی معرفت کا نہ ملنا ہے. اپنے رسول کی معرفت عطا فرما, کیونکہ تیرے رسول کی اگر معرفت نہ ملی تو تیری حجت یعنی امام وقت کی معرفت نہیں مل سکتی. اپنے امام وقت کی معرفت عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام وقت کی معرفت نہ ملی تو بندہ دین سے ہی گمراہ ہو جائے گا. بے شک بے شک. سب سے بڑا فائدہ معرفت کا یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ خدا نے بندوں کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں, اور خدا کی معرفت امام وقت کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ضروری ہے کہ ہم خدا کے ولی امام وقت کی معرفت حاصل کریں. اگر معرفت مل گئی اور اس معرفت کے ساتھ اگر موت بھی آ جائے تو گویا کہ آپ کا شمار یہ ہوگا کہ آپ نے امام کی مدد بھی کی, امام کے خیمے میں بھی تھے. جی اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. سلامت رہیں. یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فدا حسین یزدانی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا مولا الأجل مولا